ساتھیوں میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب مشتاق منہاج صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اجمل بلوچ صاحب یہ چیئرمین ہیں ٹریڈرز ایکشن کمیٹی کے اسلام آباد میں۔ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، لیکن آپ کے بعد آپ سے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک سینئر معیشت دان جو ڈسپیشنیٹلی شاید ہمیں گائیڈ کر سکیں، سینئر پارلیمنٹرین جو کہ یعنی ممبر بھی ہیں سینٹ کی اس اسٹینڈنگ کمیٹی کے، جو اس مسئلے کو ریویو کرے گی، اس بل کا جائزہ لے گی، جناب پروفیسر خورشید احمد صاحب، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم جی پروفیسر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ دیکھیے یہ بحث تو بہت پرانی چل رہی ہے، ابھی ہنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ تھی میٹنگ سے، انہوں نے جوائن کیا کائنڈلی۔ وہ اصرار کر رہی ہیں کہ یہ جو ٹیکس ہے RGST یہ اکانومی کو سلو نہیں کرے گا، لیکن اس کی مخالفت اصل میں وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنی آمدنی چھپانا چاہ رہے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ بات تو ان کی درست ہے کہ مفاد پرست عناصر بہت ایکٹیو ہیں اور ان میں سے کچھ کا رول اس ٹیکس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس شاید کوئی غیبی معلومات ہوگی کہ وہ لوگوں کے دل کے حال کو جانتی ہیں، لیکن جہاں تک میں ایک معاشیات کے طالب علم کی حیثیت سے معاملات کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جسے ریفارمڈ GST کہا جا رہا ہے، دراصل یہ VAT ہے۔ قانون وہی تھا جو پہلے لائے تھے اور جس سے ہم نے رد کیا تھا، اور سینٹ میں ہماری کمیٹی نے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، نیز اس قانون میں خامیاں بھی ہیں، اور یہ قانون ملک کے تقاضوں اور حالات کے سامنے نہیں بلکہ بیرونی دباؤ میں IMF کے پستول کے نشانے پر لایا جا رہا ہے، جو کبھی بھی کسی بھی معیشت کے لیے صحت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ میں یہ اندازہ رائے رکھتا ہوں کہ VAT اصولاً ایک برا قانون نہیں ہے، اور اس وقت دنیا کے تقریباً 121 ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں یہ رائج ہے، لیکن اسے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں دو بہت بنیادی باتیں ہیں میری نگاہ میں۔ پہلی یہ ہے کہ اکانومی ایسی سطح پر ہو کہ جو انٹیگریٹڈ ہو، اس لیے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ ہر اسٹیج پر یہ لگتا ہے جس ان پٹ پر یہ لیا جا رہا ہے، جب وہ آؤٹ پٹ بن جاتا ہے تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ انٹیگریٹڈ اکانومی ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے۔ بلا شبہ ڈاکومنٹیشن میں بھی یہ مدد دے گا، لیکن شروع کرنے کے لیے بھی ڈاکومنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب کہیں نہ کہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ۔ میں کرتا ہوں، تو اس میں اصل میری نگاہ میں صحیح چیز یہ ہے کہ پہلی بات آپ اس سامنے رکھیے کہ ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے ڈائریکٹلی آمدنی پہ لگتا ہے، اور جس کی کیپیسٹی ٹو پے زیادہ ہے اس سے وصول کیا جاتا ہے، جس کی کیپیسٹی کم ہے اس سے کم لیا جاتا ہے، جس کی کیپیسٹی سے نہیں لیا جاتا۔ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ غریب امیر ہر ایک کو دینا پڑتا ہے، VAT ہو یا ریفارم GST ہو، یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکس آلریڈی اس ملک میں اوور 60% انکم انڈائریکٹ ٹیکس سے آ رہی ہے اور لیس دین 40% آ رہی ہے ڈائریکٹ ٹیکس سے۔ اصل ریسٹرکچر کی ضرورت کی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھایا جائے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ انڈائریکٹ ٹیکس کے لیے بلا شبہ یہ میری نگاہ میں بات صحیح ہے کہ کم از کم 4 سے 5 ملین ٹیکس پیئر ہمارا ہونا چاہیے، کم از کم۔ اس وقت عملاً فہرست میں کوئی 2.25 ملین ہے، لیکن جو ایکچولی پے کر رہے ہیں وہ 1.2 سے 1.4 تک ہے، اور بیچارہ سروس والا طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی زد میں آتا ہے۔ تو اصل چیز وہاں تبدیلی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کی روشنی میں میری نگاہ میں اگر VAT لانا بھی ہے، چاہے اس کا نام آپ ریفارم GST رکھ دیں جو نے رکھا ہے، تو اس کی ضرورت یہ تھی کہ پہلے آپ لوگوں کو شناسا کریں اس سے۔ انگلستان میں جب یہ انٹروڈیوس ہوا ہے تو انہوں نے پہلے اس کی شرح صرف 7% رکھی، پھر 12% کی، پھر 15 کی، پھر 17.5 کی، اور اب کچھ چیزوں میں 21 تک ہے۔ لیکن انہوں نے آغاز ہی کر رہے ہیں 15 سے، اور اس 15 کا جو امپیکٹ ہے، یعنی آج تک جو اسٹڈیز ہوئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ریفنڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کاسٹ میں شامل ہوتا ہے، اور رفلی اگر 15% لگا رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ 17 سے 20% تک ہوگا۔ تو لازماً انفلیشنری ہے، یہ بات ان کا کہنا صحیح نہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امریکہ جو سب سے آگے ہے، امریکہ میں نافذ نہیں، امریکہ میں سمپل GST ہے، امریکہ میں VAT نہیں ہے، اور یہاں ہمارے یہاں جس چیز کو نام دیا جا رہا ہے RGST کا، وہ دراصل VAT کا قانون ہے، GST کی بنیادوں پر اس کو نہیں بنایا گیا۔
تو میں اس کو پہلو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس جن کو دینا چاہیے وہ ٹیکس دے نہیں رہے، اور ان کی توجہ اس پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اگر یہ صرف جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کا پورا وصول کر لے تو خود فیڈرل بیورو کے اندازے کے مطابق 600 سے 750 بلین روپے سالانہ ٹیکس ایویژن ہے. 600 سے 750 بلین سالانہ، جس کے معنی یہ کہ اگر صرف 50% سے جو ٹیکس لگے ہوئے ان کو وصول کر لے تو یہ 350 ارب سے زیادہ وصول ہوتا ہے. جو کرپشن کی وجہ ہو رہا ہے اس میں منیمم ٹرانسپیرنسی کا جو اندازہ ہے چند چیزوں کے بارے میں 300 ارب ہے، اور بحیثیت مجموعی ملک میں 800 سے 900 بلین روپے سالانہ کرپشن کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امیر طبقے، زمیندار، جاگیردار یہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جس ملک میں وزیر اعظم جو کروڑ پتی ہے اگر ارب پتی نہیں تو، وزراء جن میں سے 24 کا مقام ایسے کہ جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبرز میں سے ایٹ لیسٹ 1/3 کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، یہاں وصول کیجیے ان سے. تو اگر آپ ٹیکس کو ٹھیک نافذ کر دیں دیانتداری کے ساتھ تو آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. پھر اگر ٹیکس لگانا بھی ہے تو اس میں میری نگاہ میں ان طبقات پہ لگائیے جس میں کیپٹل گینز ٹیکس ہے، ریئل اسٹیٹ ٹیکس ہے، ایگریکلچرل انکم پر ٹیکس ہے، ایگریکلچر پر نہیں، ایگریکلچرل انکم پر ٹیکس ہے، اور اس میں اپر بریکٹ میں آپ لگائیے. لیکن یہ تو کر نہیں رہے، تو جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا نہیں جا رہا ہے، اور چونکہ دباؤ میں فوراً یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ محض ملک کے حالات کے بنا پر نہیں کیا جا رہا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی اعتبار سے موجودہ حالات کے اندر ایک دانشمندانہ اقدام نہیں ہے. اس لیے میں اس کو ریفارم نہیں بلکہ ڈیفارمڈ بہت بہت شکریہ جی پروفیسر صاحب ہمیں گائیڈ کرنے کا. انہوں نے تو یہ کہا ہے یار کہ اگر آپ صرف اپنی کلیکشن اب بھی جو ٹیکسز ہیں اسے ہی ٹھیک کر لیں، اور پروفیسر صاحب بہت ہوم ورک کر کے بات کرتے ہیں. یہ اچھا سب سے بڑی بات ہے نصرت صاحب کہ جو چھوٹا تاجر ہے اصل تو ان لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے، وہ چونکہ چھوٹا تاجر جو ہے ان کے نمائندے ہم بڑے بڑے بلینئرز اور جو وہاں پہ صنعت کار ہیں ان سے تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، اور بڑے کہ جس نے ڈائریکٹ جس نے لوگوں کو اس گلی میں ہاتھ سے جا کر دینا ہے وہ اجمل بلوچ صاحب چونکہ ان کے لیڈر ہیں یہاں اسلام آباد میں، اور یقیناً ہم ذرا بات پورے پاکستان کی کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا اس میں اس جو RGST ہے کیا اعتراض ہے؟ اگر اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونے جا رہی ہے، ایک اچھا قدم ہے، تو آپ بھی کہیں اللہ کے ہم نے بھی بڑا کمایا ہے، چلے تھوڑا کمایا ہے، چھوٹا کمایا، لیکن آپ کار خیر میں آپ شامل ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. یہی کام پہلے پرویز مشرف صاحب کرنا چاہ رہے تھے، جو پھر انہوں نے 17 دن پورا پاکستان بند رہا اس پہ. یہ جب اس وقت تو سروے تھا، وہ یہی ڈاکومنٹیشن لانا چاہتے تھے جو نہیں لگی. ٹھیک، اس وقت بھی یہی کام کرنا چاہتے تھے. شوکت عزیز نے پھر اس کو ختم کیا اور پورے اپنے اس ٹرنور میں دوبارہ اس کا نام نہیں لیا. صاحب لیکن سروے کرنے میں، ڈاکومنٹ کرنے میں حرج کیا ہے؟ سر حرج یہ ہے جی یہ بتائیے نا مجھے. جس ملک کا لٹریسی ریٹ ویسے ہی کوئی نہیں ہے، پھر تاجروں میں تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. جو بچہ نہیں پڑھتا ہے اس کو دکان کھول کے دے دیتے ہیں. ٹھیک، اب ایک دکاندار کو جب آپ یہ کام کہیں گے اسے کم از کم 5,000 یا 6,000 روپے کا ایک ملازم رکنا پڑے گا. 7,000 سے تو کم آپ مطلب نہیں ملتا. میں 5,000 میں کہتا ہوں جی 5,000 دے دے. ٹھیک، لیکن کتنے پیسے سال کے بن جائیں گے اس کے؟ 60,000 روپے. وہ 60,000 روپے اس پہ شاید ٹیکس نہ بنتا ہو، اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. پاکستان کا تاجر کیسے مجھے بتائیں، ایک عام چھوٹے سے چھوٹے کھوکھا ہے نصرت صاحب ویسے، یا چلے یہاں پہ کسی چھوٹے سے کھوکھے اسلام آباد کی بات نہیں کرتے، کسی دور دراز، وہ شام کو سیل جو ہے وہ کر کے تو کوئی 1,500 400 300 تو گھر لے جاتا ہے. بالکل لے جاتا ہے. تو اگر وہ 1,000 روپیہ اگر گھر وہ لے ٹیکس جاتا ہے، آلریڈی دے رہا ہے. نہیں وہ اگر اس طریقے سے دے تو اس میں کیا وہ ریفنڈ کا پورا طریقہ کار موجود ہے؟ آپ نے پاس آن کرنا ہے، اپنی جیب میں تو کچھ نہیں ڈالنا. سگریٹ کے کھوکھے والے کو ہی لے لیں. وہ جب وہ نوٹ کیسے، یہ رجسٹر رکھنا ہے اس نے سامنے، وہ ماچس بھی بیچے گا لکھے گا، وہ ایک سگریٹ نکال کے دے گا، وہ سارا دن لکھتا رہے گا، یہ چیزیں بیچے گا. نہیں تو اتنی تو ہر وقت تو نہیں ہے نا کہ 24 گھنٹے میں سارے. آپ کسی دکان پہ آ جائیں، کسی دکان پہ آ جائیں، رجسٹر رکھ لیں گے. نہیں لیکن بلوچ صاحب گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کا ٹرن اوور سالانہ 75 لاکھ سے اوپر ہے وہ دے وہاں ہوگا. اس میں کھوکھے والا تو نہیں آ رہا. نہیں سر، نہیں، یہ جو ویٹ ہے یہ ہر ایک پہ ہے. کس نے ابھی جو ہے نا وہ جو بل کے اندر بھی یہی ہے کہ 75 لاکھ. پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ویٹ ہے یہ اسی کا دوسرا نام ہے. وہ تو ہے. دیکھیں اگر
75 लाख से ऊपर होता तो फिर 17 दिन पाकिस्तान पूरा क्यों बंद रहता? नहीं, वो तो उस वक्त था ना, वो तो उस वक्त था ना। अब भी यही है। आप तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि 75 लाख से ऊपर जाना है, ये बार बार कह रहे हैं। चले जी, वो ऊपर जाना है या नीचे जाना, बात तो है असल में इसको कबूल करने की, उस बिहेवियर की कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। अच्छा, अजमल बलोच साहब, एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद आप ही बैठे हैं हमारे साथ, और कोई नहीं है, कॉल्स भी लेंगे और अजमल बलोच साहब से भी बात करेंगे, और जो छोटे ताजर हैं उनका मौक़िफ़ देखेंगे कि वो जो कि लाखों की तादाद है इस मुल्क के अंदर, वो कैसे इस RGST को देखते हैं। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।